برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، مسلسل 3 جمعہ کا خطبہ گزرا، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس موضوع پر اسی کڑی کا ایک سلسلہ آج بھی ہے۔ گزشتہ 3 خطبوں میں بتایا گیا کہ انسان کا مرنا یقینی ہے، انسان کے جسم سے روح کیسے پرواز ہوتی ہے اور روحیں کہاں جاتی ہیں۔ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلا عالم برزخ میں جو مرحلہ آتا ہے وہ قبر کا ہے، اور قبر میں ایک مدت تک رہنے کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے، اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، کیسے جمع ہوں گے، ان باتوں پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ حشر کے میدان میں جب لوگ جمع ہوں گے وہاں کیا منظر ہوگا، کیا ماحول ہوگا، کیا کیا مرحلے آئیں گے، ایک چند چیزیں اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں بتائی گئی۔ آج انشاءاللہ العزیز ایک چند چیزیں ہم جانیں گے کہ حشر کے میدان میں وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں عزت ملے گی، انعام ملے گا، بخشش ملے گی، اور وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحاقہ کی آیتیں تلاوت کی گئیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا نقشہ کھینچا ہے کہ کون لوگ خوش ہوں گے اور کن پر ذلت و رسوائی آئے گی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہا کچھ لوگ ایسے ہوں گے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کی پوری زندگی کا رزلٹ، پوری زندگی کا نتیجہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اللہ تھمائے گا، اور جب وہ اپنے نامہ اعمال کو داہنے ہاتھ میں لے گا اس کی کیا حالت ہوگی؟ قرآن نے کہا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ آدمی بڑا خوش ہوگا اور اپنے نامہ اعمال کو لیے ہوئے لوگوں سے کہے گا ہاؤم اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہ دیکھو میری زندگی بھر کا رزلٹ ہے، میری زندگی بھر کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں جو 40 سال، 50 سال، 70 سالہ کی زندگی جو گزاری ہے اس کا رزلٹ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا نتیجہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور دائیں ہاتھ میں دیا ہے۔ وہ آدمی خوش ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ زندگی اس کے لیے بڑی خوشگوار ہوگی۔ یہی نہیں فَهُوَ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، اور اس کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا، ایسی جنت ہوگا قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور رب کہے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اے میرے بندو تمہیں دنیا کی زندگی میں کھانے کو نہ ملا، تم نے بڑی تکلیفیں سہی، تم نے بہت چیزوں کو برداشت کیے، کُلُوا وَاشْرَبُوا، آج کھانے کا دن ہے، کھاؤ جتنا تم کھا سکتے ہو، وَاشْرَبُوا، پیو جتنا تم پی سکتے ہو، آج کھانے کا دن ہے، پینے کا دن ہے، تمہارا جو دل کرے کھاؤ، تمہارا جتنا دل کرے کھاؤ، تمہارا جو دل کرے پیو، تمہارا جتنا دل کرے تم پیو، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ تو یہ کچھ لوگ ہوں گے جن کی زندگی کا رزلٹ اللہ داہنے ہاتھ میں دے گا، مارے خوشی سے وہ اچھلتا کودتا ہوا لوگوں کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کرے گا۔ اور کچھ لوگ ہوں گے کہ ان کی زندگی کا رزلٹ، پوری زندگی کا حساب و کتاب کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اللہ دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، وہ آدمی جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اللہ دے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟
وہ آدمی اپنے اس رزلٹ کو لیتے ہوئے وہ کہے گا کاش یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ نامہ اعمال لینے سے پہلے میں مر چکا ہوتا۔ اور کیا کہے گا؟ ما اغنی عنی مالیا، آج اس حشر کی عدالت میں، اس قیامت کے دن نہ میری اولاد کام آئی، نہ میرا عہدہ منصب کام آیا، نہ میری بادشاہت کام آئی، ہلک عنی سلطانیہ، سب کے سب نے مجھے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ پھر رب فرمائے گا خذوہ فغلوہ، اسے پکڑ لو اور 70 گز کی زنجیروں میں اسے جکڑ دو اور اسے جہنم میں پھر دھکیل دو۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ انسان ہوگا جن کی زندگی کا رزلٹ بائیں ہاتھ میں اللہ دے گا، اور اس کے لیے ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس دن وہ انسان خوش ہوگا جن کا رزلٹ دائیں ہاتھ میں زندگی بھر کا ملے گا، اور وہ انسان ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا جن کے زندگی کا رزلٹ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اسی طرح حشر کے میدان میں کچھ لوگ ہوں گے جن کی پیشانی چمک رہی ہوگی، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، جن کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ یہ اعزاز، یہ انعام کن لوگوں کو ملے گا اور کیوں ملے گا؟ حدیث دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان امتی یدعون یوم القیامہ، میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن انہیں پکارا جائے گا، لایا جائے گا غرم محجلین من آثار الوضوء، وہ پچکلیان گھوڑوں کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیے کوئی گھوڑا کالا ہو اور اس کے سر پر سفیدی ہو، چاروں پاؤں پر سفیدی ہو، تو دور سے کس طرح دکھنے میں لگتا ہے، وہ سفیدی چمکتی ہے۔ کہا میری امت کے لوگ ایسے ہی آئیں گے اور اس کی پیشانی چمک رہی ہوگی، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے۔ کیوں چمک رہے ہوں گے؟ من آثار الوضوء، وضو کے نشانات کی وجہ سے۔ دنیا میں وہ وضو کیا کرتا تھا، دنیا میں وضو کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، نمازیں پڑھا کرتا تھا، جس وضو کی وجہ سے حشر کے میدان میں یہ اعزاز انہیں ملے گا، یہ انعام ملے گا کہ سارے لوگوں میں، سارے امتیوں میں پہچان لیا جائے گا یہ امت محمدیہ کا آدمی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں حشر کی عدالت میں ہمارے بھی اعضائے وجود چمکے تو نمازوں کا پابند بن جاؤ، با وضو رہا کرو، بغیر وضو کی زندگی نہ گزارا کرو، اس لیے کہ حشر کے عدالت میں ایسے لوگوں کو انعام سے نوازا جائے گا۔ اور حشر کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، اللہ اکبر، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کے سامنے بلائے گا، ساری مخلوقات کے سامنے بلایا جائے گا، اور کیا انعام دے گا، کیا بخشش دے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہاں ایسے شخص کو بلایا جائے گا اور اللہ کہے گا یہ جنت کی حوریں ہیں، یہ جنت کی حوریں ہیں، جسے تم پسند ہے تم اختیار کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ انعام کن لوگوں کو ملے گا اور کیوں ملے گا؟ یہ عزت کن لوگوں کو ملے گی اور کیوں ملے گی؟ حدیث دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر، کہا وہ انسان جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، جو غصے کو برداشت کر لیتا ہے، جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، حالانکہ وَهُوَ قَادِرٌ، وہ غصہ ظاہر کرنے پہ طاقت رکھتا تھا، وہ انتقام لینے کا طاقت رکھتا تھا، وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن اس نے غصے کو پی گیا، غصے پر کنٹرول کر لیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے غصہ پی جانے والے انسان کو کل حشر کے میدان میں ساری مخلوقات کے سامنے بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا یہ حوریں ہیں جنت کی، جسے تم چاہے اپنے لیے پسند کر لو، اپنے لیے اختیار کر لو۔ اللہ اکبر۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے، جنت کی حوریں انہیں دی جائے گی۔ ان لوگوں کو
اور کیوں ان لوگوں کو جو غصہ کو پی جاتا ہے، غصہ پی جانے کی وجہ سے، دیکھیے غصہ آنا یہ انسانی فطرت ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن جو غصے کو پی جائے، جو غصے کو قابو میں کر لے، جو برداشت کر لے، کہا ایسے لوگوں کو کل جنت کی حوریں ملیں گی۔ اور اسی طرح حشر کے میدان میں ایک موقع ایسا بھی ہوگا، ایک مرحلہ ایسا بھی ہوگا، حوض کوثر کا۔ حوض کوثر کا، یہ حوض کوثر ہے کیا چیز؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر یہ 1 مہینے کی مسافت کے برابر ہے، یعنی اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا ہے حوض کوثر۔ اور کہا حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور کستوری جو خوشبو ہے اس سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمانوں کے تاروں کی طرح ہے، یعنی بے شمار ہے۔ اللہ اکبر! یہ پانی کن لوگوں کو پلایا جائے گا؟ یہ پانی کن کے نصیب میں ہوگا؟ پیار میرے بھائیوں، اس دن حشر کے میدان میں سورج قریب ہوگا، پسینہ لوگوں کے جسم سے پسینے بہہ رہے ہوں گے، دھوپ کی تپش ہوگی، لوگ پیاسے ہوں گے، سخت پیاسے ہوں گے۔ ایسے پیاس کی شدت میں حوض کوثر کا پانی مل جائے، اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو کن لوگوں کو ملے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے لوگ آئیں گے، میں حوض کوثر پر انتظار کر رہا ہوں گا، اور میری امت کے جب لوگ آئیں گے میں پانی پلاؤں گا، اور ایک پیالہ جس نے پی لیا پھر اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے میری امت ہی میں سے ہوں گے، اور جب وہ پینے کے قریب آئیں گے، حوض کوثر کے قریب آئیں گے، فرشتے وہاں موجود ہوں گے، فرشتے ہٹائیں گے کہ دور ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ اللہ کے نبی کہیں گے انہیں کیوں بھگا رہے ہو، انہیں کیوں ہٹا رہے ہو؟ یہ تو میری امتی کے لوگ ہیں، یہ میری امت کے لوگ ہیں، کیوں بھگا رہے ہو؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، آپ کے آنے کے بعد، یعنی دنیا سے آپ کے گزرنے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی، بدعت کو اختیار کر لی۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ حوض کوثر کا پانی انہیں ملے گا جو بدعت سے محفوظ ہو، اور جو بدعت کی راہ اختیار کر لے، جو بدعت کو اپنا لے، بدعت کو اپنی زندگی میں شامل کر لے، کہا ایسے بدعتیوں کو حوض کوثر کا پانی نہیں ملے گا، وہاں اسے بھگا دیا جائے گا، انہیں محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حوض کوثر کا پانی چاہتے ہو کہ کل حشر کی عدالت میں جب پیاس کی شدت ہوگی، وہاں اور کوئی پانی موجود نہ ہوگا، وہاں کوئی اور کولڈ ڈرنک موجود نہ ہوگا، اگر چاہتے ہو حوض کوثر کے پانی سے اپنی پیاس کو بجھائیں تو بدعت والے اعمال سے بچو، بدعت والی چیزوں سے بچو، سنت کو اپناؤ، سنت کو فروغ دو، سنت کو اپنی زندگی میں لازم پکڑو، بدعت والے اعمال سے بچو۔ تو لوگ کہتے ہیں کیا کریں، میرے گھر کا شروع سے یہ ماحول ہے، میرے ماں باپ سے یہ چیز چلا آ رہا ہے، میرے خاندان سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ ارے انہیں پتہ نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہو گیا یہ عمل بدعت ہے، یہ عمل غلط ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، چھوڑ دو اس بدعت عمل کو، ورنہ یاد رکھو حشر کے میدان میں پینے کے لیے ترس جاؤ گے، وہاں جب پیاس کی شدت ہوگی ایک گھونٹ پانی تک نہیں ملے گا۔ تو حوض کوثر میں ان لوگوں کو اللہ انعام سے نوازے گا جو بدعت سے دور ہوں گے، سنت پر زندگی گزارے ہوں گے۔ اسی طرح حشر کے میدان میں کچھ لوگ ہوں گے جن پر ذلت و رسوائی چھائی ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کیوں ذلیل ہوں گے؟ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کل ان سے بات نہیں کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 طرح کے لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا المسبل، پہلا انسان وہ ہوگا جو اپنے تہبند کو، اپنی ازار کو، اپنے پینٹ اور پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر تکبر کرتے ہوئے پہنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس میں دھیان نہیں دیتے نا۔ حدیث دیکھیے، ٹخنوں سے نیچے جو پینٹ پاجامہ لٹکا کر پہنتے ہیں،
کل حشر کے میدان میں اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اپنی نظر رحمت نہیں اٹھائے گا ان کی طرف، اور لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہوگا۔ ہم صرف نمازوں میں اپنے ٹخنوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، جیسے مسجد سے باہر نکلتے ہیں پھر وہی حال۔ حدیث یاد رکھیے، تو حشر کے میدان میں ایسے لوگ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ دوسری قسم کے لوگ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو احسان جتلاتے ہیں، کسی پر احسان کیا تو احسان جتلاتے ہیں۔ اور تیسرے لوگ وہ لوگ ہوں گے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو فروخت کرتے ہیں، اپنے سامان کو بیچتے ہیں۔ تو ان تین طرح کے لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا، ان کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں اٹھائے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح حشر کے میدان میں وہ لوگ ذلیل ہوں گے، وہ لوگ رسوا ہوں گے جو دنیا میں تکبر کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں۔ ایسے متکبر انسانوں کو کل حشر کے میدان میں ذلیل ہونا پڑے گا، رسوا ہونا پڑے گا۔ حدیث دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یحشر المتکبرون یوم القیامہ، قیامت کے دن متکبر انسانوں کو جب جمع کیا جائے گا تو ان کے حال کا حال کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی جسامت تو چوٹیوں کی مانند ہوگی، ایک دم چھوٹے چھوٹے، لیکن شکل صورت میں آدمیوں کی طرح وہ ہوگا، اور چاروں طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، چاروں طرف سے اس پر رسوائی چھائی ہوگی۔ آپ نے کہا یہی نہیں بلکہ وہاں ایک قید خانہ ہے، اس میں اسے لایا جائے گا، اور اس میں چاروں طرف سے آگ چھائی ہوئی ہے۔ کہا اسی پر بس نہ کیا جائے گا، اس دن جو تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا دوسروں کو حقیر اور گھٹیا جانتے ہیں، یاد رکھو مسلمانوں اس دن کیا حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دن اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ طینۃ الخبال کیا ہے؟ طینۃ الخبال یہ ہے کہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا سڑا خون اسے پلایا جائے گا، جہنمیوں کے گھاؤ سے نکلنے والا بدبودار پیپ اسے پلایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا سڑا خون اسے پلایا جائے گا۔ کیا آپ پینا پسند کریں گے؟ کیا آپ گھاؤ سے نکلنے والا بدبودار پانی پینا چاہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اس دن ہمیں یہ پیپ اور خون کا پانی نہ پینا پڑے تو تکبر کو چھوڑ دو، گھمنڈ کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو اچھا دوسروں کو گھٹیا سمجھنا چھوڑ دو، تکبر کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں افسوس ہوتا ہے آج ہم مسلمانوں میں یہ بیماری بہت عام ہے، ہر کوئی دیکھو تکبر کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں ہم تکبر کس بات پر کریں؟ اگر اللہ نے کوئی نعمت ہمیں دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس علم پر غرور نہ کریں۔ اللہ نے دولت سے نوازا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس دولت کی بنیاد پر گھمنڈ اور غرور نہ کریں۔ اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اس خوبصورتی کی بنیاد پر غرور اور گھمنڈ نہ کریں۔ اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اس صحت اور تندرستی کی بنیاد پر غرور اور گھمنڈ نہ کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو اچھا منصب دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس منصب کو بنیاد پر آ کر تکبر اور غرور نہ کریں۔ افسوس ہوتا ہے ہم، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ایک جسم کے مانند ہو، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے، لیکن آج مسلمانوں کا حال تو یہ ہے اللہ نے کسی نعمت سے نواز دیا اس پر وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، غرور کا شکار ہو جاتا ہے، وہ گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو جو متکبر انسان ہے، جو مغرور انسان ہے، جو گھمنڈ کرنے والا انسان ہے، کل حشر کے میدان میں اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بس آخری بات پھر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے
حشر کے میدان میں کون لوگ ذلیل ہوں گے، کون لوگ رسوا ہوں گے؟ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں سجدہ کرنے پر طاقت رکھتا تھا لیکن سجدہ نہ کیا، اللہ کے سامنے جھکنے کی طاقت رکھتا تھا لیکن اللہ کے سامنے جھکا نہیں۔ تو یاد رکھو حشر کی عدالت میں انہیں ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب کہا جائے گا ان سے لوگوں سے سجدہ کرو تو وہ سجدہ نہیں کر پائے گا، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی، ترہقهم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ کیوں سجدہ نہیں کر پائے گا؟ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں اللہ کے لیے سجدہ کیا اللہ کل اسے توفیق دے گا، وہ سجدہ کر لے گا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا، جس نے دکھاوے کے لیے سجدہ کیا، کہا اس دن اس کا پیٹھ تخت کے مانند ہو جائے گا، جب سجدہ کرنا چاہے گا زمین پر گر جائے گا اور یہ اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگا۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہم محفوظ رہیں، نماز کا پابند بن جاؤ، نماز کا پابند بن جاؤ، سجدے کرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم نماز پڑھیں گے، نفلی نمازیں، سنتیں اور تہجد کی نماز جب پڑھیں گے تو اس دن کی ذلت اور رسوائی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے آج ہمیں کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں نماز پڑھو، جبکہ ایک مسلمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نماز پڑھو، کیونکہ یہ موقع ہی نہیں آنا چاہیے، یہ صورتحال ہی نہیں آنا چاہیے کہ ایک مسلمان اور بے نمازی، ایک مسلمان اور بے نمازی۔ افسوس ہے آپ کی زندگی پر، افسوس ہے آپ کی زندگی پر۔ یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، چاہے دنیا میں تمہارا جو بھی مقام ہو، جس مقام پر تم فائز ہو، اگر نمازوں کو چھوڑتے ہو، اللہ کے نبی کی حدیث یاد رکھو، کل اس کا حشر اللہ کے نبی نے فرمایا قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، ان لوگوں کا حشر جو بے نمازی ہیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں ان ظالموں کے ساتھ ہمارا حشر ہو کل حشر کی عدالت میں؟ نہیں، ایک مسلمان کبھی نہیں چاہے گا۔ تو میرے بھائیوں، نماز کا پابند بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بندہ بن جاؤ۔ یہ چند باتیں تھیں، اور بہت سارے چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں عزت سے نوازا جائے گا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس دن ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ ہمیں اور آپ کو ایسی زندگی گزارنا ہے کہ دنیا میں بھی عزت ملے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں جنت ملے، عزت ملے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں عزت دے، اور اللہ دنیا کی زندگی میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اللہ، اور مرنے کے بعد جتنے بھی مراحل ہوں، اللہ ہر مرحلے میں ہمارے لیے آسانیاں عطا فرما، ہر مرحلے میں اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما، اور آخری ٹھکانہ اللہ جو جنت ہے، وہ جنت میں ہم سارے مسلمانوں کو تو نصیب فرما، آمین۔ یا پروردگار، جو بیمار ہیں اللہ تو شفا دینے والا ہے، انہیں شفا دے۔ اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اللہ جو پریشان ہیں تو انہیں ان کی پریشانی کو دور کر۔ یا پروردگار، جب تک زندہ رکھ، ایمان، عقیدہ توحید، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو عقیدہ توحید پر خاتمہ نصیب فرما، ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما، آمین۔